فجر کی قضا ظہر سے پہلے پڑھیں یا بعد میں؟ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو کیا ظہر کی نماز سے پہلے فجر کی قضا پڑھیں یا ظہر کی نماز کے بعد قضا پڑھیں؟ پہلے پڑھیں. ایک تو فجر قضا کر دی، یہ گناہ، اوپر سے اتنی تاخیر کر رہے ہیں تو گناہ در گناہ ہوگا. حدیث میں آتا ہے من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا فإن ذلک وقتھا. صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی آنکھ نہ کھلے نماز میں یا بھول جائے تو جیسے ہی یاد آئے یا جیسے ہی جاگ آئے فوراً نماز پڑھے وہ، اور یہی پھر اس کا وقت ہوگا. تو اس میں تاخیر کرنا ٹھیک عمل نہیں ہے. تو ظہر تک بھی ڈیلے نہ کریں اس کو، یہ بھی غلط ہے. قضا نمازیں کس طرح پڑھیں؟ قضا نمازیں کس طرح پڑھنی چاہیے؟ کیا ان کی پانچوں نمازیں اکٹھے ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، ایک وقت میں، ایک دن میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک ٹائم پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. 5 نہیں بلکہ وتر کی قضا بھی واجب ہے تو وتر ملا کے 6 ہو جائیں گی، تو وہ قضا اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں. اور نیت یہ کرنی ہے کہ میرے ذمہ، جیسے فجر آپ پڑھ رہے ہیں تو نیت یہ کریں میرے ذمہ فجر کی جتنی نمازیں لازم ہیں ان میں سے میں سب سے پہلی نماز پڑھ رہا ہوں. تو دوبارہ جب فجر پڑھیں گے تو بھی یہ نیت کریں گے کہ میرے ذمہ فجر کی جتنی نمازیں ان میں سب سے پہلی، اس لیے کہ وہ جو پڑھ چکے ہیں وہ تو ذمے میں رہی نہیں ہے نا، تو اب جو ذمے میں رہ جائیں گی ان میں سب سے پہلی. تو اسی طرح پڑھتے چلے جائیں، وتر بھی اور ظہر بھی اور عصر بھی، اور اس میں سنت نہیں پڑھی جائے گی. سنتوں کی جگہ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں. کیا عصر اور عشاء کی سنتیں غیر مؤکدہ نہ پڑھیں اور اس کی جگہ قضا نماز پڑھ لیں؟ کس طرح نفل بھی نہ پڑھیں؟ تو کیا یہ صحیح ہے؟ جی ہاں صحیح ہے. یہ سنتیں مؤکدہ تو نہ چھوڑیں لیکن غیر مؤکدہ قضا عمری کی خاطر چھوڑ دیں. سورہ مائدہ میں اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اپنے معاہدوں کو پورا کرو. اس آیت کی روشنی میں ایک عملی سوال یہ ہے کہ بہت سے مسلمان بیرون ملک میں کام کرتے ہیں اور بعض اوقات ان کا ویزا یا قانونی اسٹیٹس انہیں کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا. کیا ایسا کرنا شرعاً معاہدے کی خلاف ورزی ہے اور اس طریقے سے حاصل کی گئی آمدن ناجائز یا حرام ہوگی؟ یقیناً یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے، جائز نہیں ہے، لیکن اس سے آمدن حرام نہیں ہو جاتی. آمدن کے حلال و حرام ہونے کا تعلق اس سے آپ کام کیا کر رہے ہو. کام اگر جائز کام کر رہے ہو تو اس کی ارننگ حلال ہے. البتہ معاہدہ توڑنے کا گناہ ہوگا، معاہدہ توڑنے کا گناہ ہوگا، اللیگل کام کرنے کا گناہ ہوگا جو کہ غیر مناسب ہے. تو جو ویزا لیا ہے وہی کام کیا کرو جا کے، البتہ آمدن حرام نہیں ہوتی اس سے. دوسری شادی کے لیے پہلی سے پوچھنا ضروری نہیں تھا، ضروری نہیں ہے اور ضروری نہیں رہے گا. دوسری کی اجازت کے لیے ضروری ہے کہ حقوق ادا کرے ان دونوں کے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ایک شرط لگائی ہے بس وہی شرط تھی، وہی ہے، وہی رہے گی قیامت تک. جناب پروفیسر غامدی صاحب نے تو بہت ساری شرطیں لگا دی ایکچولی کر کے نا. ایکچولی وہ زمانے میں اتنے لوگ یہ ہو گئے تھے، ایکچولی غزوہ احد میں ایسا ہو گیا تھا، ایکچولی ویسا ہو گیا تھا. تو وہ لگا دیں، کچھ بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لگایا جا سکتا ہے. لیکن اسلام میں اللہ تعالیٰ نے جو اجازت دی ہے، اجماع ہے پوری امت کا، قرآن میں صاف طور پر ہے کہ تمہیں 4 کی اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے درمیان ان کے حقوق پورے کرو، برابری کرو. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر برابری نہیں کرتے پھر اجازت نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون ہے، اس میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے. جناب شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، براہ کرم نیک اولاد کے لیے دعا فرمائے. دل سے دعا. یاسر بن رضوان سب ان کے لیے دعا کریں بھائی، اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. گھر جب تک گھر بنتا نہیں ہے، جب تک گھر میں بچہ نہ ہو، اس کے بغیر گھر نہیں ہے. لیکن میں یہ دعا کر سکتا ہوں کہ میری والدہ میرے خواب میں آئے. کیا یہ جائز ہے؟ کیونکہ مجھے بہت یاد آتی ہے. دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے. دعا کر سکتے ہیں خواب میں آنے کی، لیکن خواب کوئی حجت نہیں ہوتا. اپنا دماغی تخیل بھی ہو سکتا ہے، سچا بھی ہو سکتا ہے، خواب جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. اب اس کی فکر چھوڑ دیں، خواب میں آئے نہ آئے. ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، صدقات و خیرات کریں، آخرت میں اللہ ملا دے گا انشاءاللہ. عدت کے کیا احکامات ہیں؟ بڑی عمر کی خواتین کے لیے کیا ہدایات ہیں؟ دیکھو عدت 2 طرح کی ہوتی ہے، یہ مسئلہ بھی خوب سمجھ لو. ایک عدت ہوتی ہے طلاق کی عدت، ایک عدت ہوتی ہے بیوہ شوہر مر جائے. دونوں کی عدت کے احکام مختلف ہیں. طلاق کی عدت کب ہوتی ہے؟ نمبر 1، میاں بیوی تنہائی میں جمع ہو چکے ہوں. اگر نکاح ہوا اور میاں بیوی کہیں تنہائی میں جمع ہی نہیں ہوئے، جس کو عرف میں رخصتی کہا جاتا ہے. لیکن رخصتی جو عرف میں جس کو کہا جاتا ہے وہ ہونا ضروری نہیں ہے. آج کل آفیشلی رخصتی نہیں ہوئی ہوتی، چھپڑ میں رخصتیاں کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ. تو چھپڑ میں کہیں بھی تنہائی میں وہ مل لیے، چاہے ہم بستری نہ بھی کی ہو، صرف مل لیو اکیلے میں، اتنی دیر کے لیے اکیلے میں تنہا ٹائم گزارا ہو کہ اگر میاں بیوی میں سیکشول ریلیشن ہونے کا یعنی چاہتے تو ہو سکتا ہوتا، کوئی رکاوٹ نہ ہوتی. باقی وہ ان کا اپنا تقویٰ تھا کہ نہ ملے وہ، یعنی تقویٰ اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو بھی تقویٰ تو نہیں کہیں گے اس کو،
बाज़ दफ़ा ये होता है औरत को खतरा होता है कि रुखसती भी हुई नहीं है, पता चला जी जमशेद पहले ही आ गया दुनिया में रुखसत ऑफिशियली रुखसती से पहले। तो ऐसा भी होता है ना, ऑफिशियली रुखसती का टाइम 1 साल के बाद है, निकाह हो गया तो दोनों ने मिलना शुरू कर दिया, हमल भी ठहर गया, अब परेशान फिर रहे हैं। फिर हमसे मसला पूछते हैं हमल गिराना जायज है, हम कहते हैं जायज नहीं है। ये कोई ऐसी रीजन नहीं है जिसकी वजह से आप हमल गिरा दें। तो कुछ जान का खतरा हो, कोई और मसला हो तो एक अलग बात है, ठीक नहीं है किसी जिंदगी को जाया करना। तो खैर, तो इसलिए तन्हाई में जमा हो गए, चाहे आपस में मिले हो या ना हो, तो इसको शरीयत की नजर में रुखसती ही कहा जाता है। तो इस जमा होने से पहले अगर तलाक हो गई है तो कोई इद्दत नहीं है औरत के ऊपर, यानी निकाह हुआ और तन्हाई में जमा नहीं हुए और डिवोर्स हो गई तो बस कोई इद्दत औरत पर नहीं है, फौरन उसी वक्त कहीं निकाह कर सकती है, वो कोई हकाम नहीं है। लेकिन अगर उस जमा हो गए तन्हाई में, उसके बाद अगर डिवोर्स हुई है तो फिर शरीयत के हकामात हैं। उन हकामात में यह है कि वो खवातीन जिनको मेंसेस आते हैं वो 3 मेंसेस इद्दत पूरी करेंगी, 3 हैज। अगर तलाक हैज में हुई है तो गुनाह है, हराम है, नाजायज है, लेकिन तलाक हो जाती है। बुखारी मुस्लिम की मुत्तफक़ुन अलैह सही हदीस में से पता चलता है कि हैज में भी तलाक वाक़े हो जाती है। तो इसमें भी बाज़ अहले हदीसों ने शोशा छोड़ा हुआ है कि हैज की तलाक नहीं होती, सब नहीं, बाज़ों ने छोड़ा हुआ है शोशा। तलाक के मसाइल में जितने टोटल अहले हदीस दुनिया में पाए जाते हैं ना, इतने ही तलाक के मसले भी पाए जाते हैं। तो किसी स्कॉलर से पूछो कुछ बोलेगा, किसी से पूछो कुछ बोलेगा। तो सबके मुज्तहिद बने हुए हैं सब लोग। सहाबा को देखते नहीं ये लोग इस बारे में, कुरान और हदीस को उन्होंने कैसे समझाए। तो सहाबा का सबका इत्तेफाक है कि इकट्ठी 3 तलाकें दो तो भी होती हैं, हैज की हालत में दो तो भी होती हैं। और जो अब्दुल्ला बिन उमर की ये लोग हदीस पेश करते हैं कि हैज की हालत में तलाक काउंट नहीं होती, वो तलाक के बारे में नहीं है, वो ये कि हैज काउंट नहीं होता, यानी हैज इद्दत में शुमार नहीं होगा जिस हैज में तलाक दी है। मुज्तहिद बने हुए, तर्जुमे तक ठीक नहीं किए हुए। उस हदीस में यह आ रहा है कि हैज काउंट नहीं होगा, वो उसका तर्जुमा किया हुआ है कि तलाक काउंट नहीं होगी। बुखारी की हदीस है, अब्दुल्ला बिन उमर ने तलाक दी थी हालत हैज में। तो साहबी ने उनसे पूछा कि उनके शागिर्द ने पूछा आपने उसको काउंट किया? उन्होंने फरमाया फमा तो और क्या करता, काउंट नहीं करता। इतना यानी वाज़ेह जवाब दिया कि ये कैसे होगा कि एक तो गलत तलाक दे रहा हूं, काउंट भी ना करूं उसको, यानी ये फेवर थोड़ी देगी शरीयत मुझे कि वो तलाक काउंट ही नहीं होगी। तो नाजायज तलाक तो बतरीक़े औला वाक़ होती है। खैर, तो हालत हैज में अगर तलाक दी है तो नाजायज भी किया, लेकिन वो वाला हैज काउंट नहीं होगा इद्दत में। उसके बाद पूरे 3 हैज आके गुजरेंगे तो इद्दत औरत की पूरी होगी। ये उस औरत के बारे में जिसको मेंसेस आते हो। जो खवातीन बूढ़ी हो गई हैं या मेंसेस आना शुरू ही नहीं हुए उनको, तो उनका हुक्म यह है कि 3 महीने वो इद्दत गुजारेंगी। बूढ़ी हो गई जिनकी वजह से मेंसेस आना ही बंद हो गए, तो उनकी तलाक के बाद इद्दत कितनी है? 3 महीने, इस्लामी महीने होंगे। तो एहतियात इसी में है, यानी लोग काउंट करना मुश्किल होता है। 90 दिन, क्योंकि महीने के शुरू से अगर काउंट करें तो फिर 3 महीने, लेकिन महीने के अक्सर ऐसा ही होता है महीने के बीच में, तो 90 दिन समझ लें। समझ रहे हो? यह है तलाक के हकाम। अगर औरत बेवा हो जाए, शौहर मर जाए, तो खूब समझ लो, रुखसती से पहले मरे या रुखसती के बाद मरे, दोनों सूरतों में औरत पर 4 महीने 10 दिन इद्दत वाजिब है। बाज़ दफ़ा होता है रुखसती अभी नहीं होती, तन्हाई में मिले नहीं होते, लेकिन शौहर की डेथ हो गई है तो दोनों सूरतों में बार फिर तो 4 महीने 10 दिन ही औरत की इद्दत। अलबत्ता अगर औरत प्रेग्नेंट है तो चाहे तलाक की इद्दत हो या वफात की इद्दत हो, बच्चा पैदा होते ही इद्दत खत्म। समझते हो कि नहीं समझते? कोई औरत प्रेग्नेंट है, पेट में बच्चा है, इधर डिवोर्स हुई, डिवोर्स के फौरन बाद बच्चा पैदा हो गया, बस इद्दत खत्म। कोई औरत प्रेग्नेंट है, हामिला है, शौहर की डेथ हुई, अभी शौहर को दफनाया भी नहीं है, हदीस में आता है फट्टे पे गुस्ल भी दिया जा रहा है उसको, लेकिन बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा होते ही इद्दत खत्म। तो जो हमल वाली औरत है उसके बच्चा पैदा होते ही इद्दत खत्म हो जाती है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हमल वाली औरत की इद्दत 3 हैज नहीं होती, 3 हैज इद्दत या 4 महीने 10 दिन उस औरत की इद्दत होती है जिसको हमल नहीं है। हमल है तो फिर 4 यानी हमल के बाद ही, बच्चा पैदा होने के बाद इद्दत खत्म होगी। ये इद्दत के हकाम है। अब इद्दत में औरत क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती? इद्दत चाहे तलाक की हो या वफात की हो, दोनों सूरतों में एक हुक्म कॉमन है। ये सब कुरान के हकाम है, हदीसों में है जो मैं बयान कर रहा हूं। घर से बाहर नहीं निकल सकती, कोई सी भी तलाक हो, तलाक रजी हो या 3 तलाकें हो, घर से बाहर नहीं जा सकती। हमारे यहाँ सबसे पहले ठुड्डे मार के घर से बाहर निकाला जाता है उसको। मर्द गलत तरीके से तलाक भी देता है, इकट्ठी 3 तलाकें देता है और औरत को घर से भी निकालता है। कुरान के साफ अल्फाज हैं, ला तुखरिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना वला यखरुजना, इनको इनके घरों से मत निकालो, ना ये खुद निकले। मैं सोचता था घर तो शौहर का है ना, तो अल्लाह यूं क्यों कह रहे हैं इनको इनके घरों से ना निकालो?
لیکن یار قرآن کی بلاغت دیکھو، اللہ کو مرد کی فطرت پتا تھی. مرد یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے یا اس کا کرایہ میں دیتا ہوں. طلاق کے بعد مرد جو سب سے بڑا تانا بیوی کو دیتا ہے نا، وہ کہتا ہے تیرے باپ کا گھر نہیں ہے، نکل یہاں سے. سمجھتے ہو؟ اللہ نے اس تانے سے بچانے کے لیے کہہ دیا کہ یہ ان کا گھر ہے، جب تک عدت پوری نہیں ہو جاتی یہ انہی کا گھر کہلائے گا. تمہارا بھی ہے لیکن ان کا کہلائے گا. بے شک کرایہ تم دیتے ہو، بے شک تمہاری ملکیت میں ہے، تبھی بیوی کو گھر والی کہا جاتا ہے نا، حالانکہ گھر تو آپ کا ہوتا ہے. تو اللہ کو پتا تھا کہ مرد عورت پہ اپنی دھونس جمائے گا کہ میرا گھر ہے، کرایہ میں دیتا ہوں، تیرے باپ کا گھر نہیں ہے. بات بات پہ بولے گا نکل یہاں سے. تو اللہ نے بولے یہ اللہ اگر اسلام کو مانتے ہو تو تمہارا گھر تمہاری بیوی کا گھر ہے. سمجھتے ہو؟ تبھی اس کو گھر والی کہا جاتا ہے، اہل بیت کہا جاتا ہے. تو طلاق کے حکام میں اللہ نے خاص طور پہ بیان کیا کہ ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو. کیا مطلب؟ یہ تمہارا گھر تو ہے لیکن فی الحال یہ ان کا گھر بھی ہے جب تک عدت پوری نہیں ہو جاتی. کتنی شریعت کے حکام کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں یار. طلاقیں بھی ناجائز دیتے ہیں 3 اور فوراً گھر سے نکالتے بھی ہیں. الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، ایک صورت میں گھر سے باہر آپ نکال سکتے ہیں کہ فاحشہ مبینہ کا ارتکاب کرے. فاحشہ مبینہ کسے کہتے ہیں؟ مبینہ کی قید بھی اللہ نے لگا دی. کھلی بے حیائی، یہ نہیں کہ ٹک ٹاک پہ ڈرامے دیکھ رہی ہے، یہ بھی بے حیائی ہے. کھلی ڈلی بے حیائی. کھلی ڈلی بے حیائی میں 2 چیزیں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ زنا کر رہی ہے، اب آپ نے گھر سے نہیں نکالا، پتا چلا گھر آپ کا ڈیٹنگ پوائنٹ بنا ہوا ہے. جمشید بھی آ رہا ہے، غفار صاحب بھی آ رہے ہیں ملاقات کے لیے. آپ کی بیگم کے جتنے پرانے بوائے فرینڈ تھے وہ سارے ملاقات کے سلسلے میں حاضر ہوئے. آپ بولو گے بھائی کم بختوں وہاں جا کے ملو نا، تو وہ کہہ سکتی ہے بھائی میں تو یہ میرا گھر ہے. صحیح ہے نا؟ تو اگر خدا نخواستہ بدکاری کی مرتکب ہے، کوئی اس طرح کی، بعض دفعہ ڈیورس اسی بیس پہ ہوتی ہے، بھائی تیرے تو تعلقات ہیں ادھر ادھر، تو اس بیس پہ آپ نکال سکتے ہو کیونکہ آپ کا گھر ہے. میں مسجد میں مناسب نہیں ہے، سینٹر نہیں ہے، یہ ڈیٹنگ پوائنٹ نہیں ہے. دوسری بات، بہت زیادہ بد زبان ہو، بہت زیادہ، کیونکہ اب ڈیورس ہو گئی، اب تو پتہ نہیں محلے پڑوس میں کوئی ایسا نہ ہو کہ، کیونکہ خواتین جب بگڑتی ہے نا، اللہ کی پناہ بھائی، مرد کی عزت کا جنازہ نکال دیتی ہیں. وہ الزامات لگا دیتی ہیں اور سوسائٹی مان بھی لیتی ہے ان الزامات کو، تو اچھے بھلے آدمی بدنام ہو جاتا ہے. بعض دفعہ تو طلاق ہو گئی ہے تو اس کا خطرہ ہے. ساری عورتیں ایسے نہیں ہوتی جو میں نے بتایا، جو بیان سنتی ہیں وہ بالکل بھی ایسی نہیں ہوتی. جو بیان نہیں سن رہی اور کمنٹس بھی نہیں کر رہی ان کی بات کر رہا ہوں میں. تو بہت زیادہ بد زبان، مبینہ کا لفظ قرآن بتا رہا ہے کہ واضح ہو، تو اس کو برداشت کرنا مشکل ہو جائے. آپ کو پتا ہے کہ یہ 3 عدت کے دوران اس نے مجھے بیچ کے کھا جانا ہے، اتنی زیادہ بد زبان ہے، بد کلام ہے. تو ایسی صورت میں بھی گھر سے اس کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے والدین کے ہاں تشریف لے جائیں، یہاں نہ. کہ کھلی بے حیائی نارملی یعنی اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ طلاق دینے کے بعد اس کو گھر سے نکال دیں، چاہے 3 طلاقیں ہی کیوں نہ دی ہوں. ہماری سوسائٹی میں اس پر عمل نہیں ہوتا. ہمیں یہی نہیں پتا چل رہا ہم لوگ ہندو ہیں، مسلمان ہیں، انگریز ہیں، جاپانی ہیں، فرانسیسی ہیں. آج تک میرے بھائی ہم یہ فیصلہ ہی نہیں کر پائے. ہماری تعلیمی زبان اردو ہوگی، انگلش ہوگی، پشتو ہوگی، پنجابی ہوگی، یہ فیصلہ ہوا آج تک؟ ایک جگہ ٹک ہی نہیں رہے ہیں نا کہیں بھی. میں جہاز میں جا رہا تھا، ایک صاحب مجھے ملے، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے، میں نے اخبار منگوایا، میں پڑھنے لگا. وہ نہیں، میں نے کہا آپ اخبار نہیں پڑھتے؟ کہتے ہیں آتا ہی نہیں پڑھنا. میں نے کہا آپ شکل سے تو بڑے پڑھے لکھے لگ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اصل میں نے انگلش اسکولوں میں پڑھا ہے، اس کی وجہ سے اردو اخبار تو ویسے نہیں پڑھ سکتا میں کیونکہ انگلش میڈیم میں پڑھا ہے. تو میں نے کہا پھر انگلش ہی پڑھ لیں. کہہ رہے ہیں انگلش میڈیم میں پڑھائی اچھی نہیں تھی تو انگلش ویسے ہی نہیں آ رہی مجھے. سمجھ رہے ہو؟ تو نہ ہم اردو کے رہے ہیں نہ انگلش کے رہے ہیں. آدھی عمریں انگلش سیکھنے میں لگ جاتی ہیں، اس کے بعد جا کے پھر پڑھائی کی زندگی. کچھ لوگ ہیں تو نکل آتے ہیں آگے، ورنہ ہمارے جاپانیوں نے ایک فیصلہ کیا بھائی، فرانسیسیوں نے ایک فیصلہ کیا، ایک طرف ہو گئے. تو انگلش ہی کر لو اگر اردو سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن تو ایک طرف جاؤ نا. خیر، تو گھر سے نکال سکتے طلاق کے بعد عورت کو، آپ اجازت نہیں ہے، الا یہ کہ یہ 2 صورتوں میں سے ایک صورت ہو تو ایک الگ بات ہے. اور وفات کے بعد بھی نہیں نکال سکتے. سسرال جب شوہر مر جاتا ہے تو خاتون کو کہہ دیتے ہیں، عورت بھی نکل جاتی ہے. آج کل ایک عدت کا ساشا نکالا ہے 40 دن کی عدت، یہ بھی غلط ہے. تو یہ تو ہے گھر سے. ہاں شدید مجبوری میں گھر سے باہر نکل سکتی ہے. شدید مجبوری کیا ہے؟ علاج معالجے کے لیے کوئی مسئلہ ہو گیا، ہاسپٹل لے جانا پڑ گیا ایمرجنسی میں، اس میں بھی حتی الامکان کوشش کریں ڈاکٹر گھر میں آئے. دوسرا، کمانے کے لیے جا سکتی ہے اگر کوئی کمانے والا نہیں ہے، شوہر نے وراثت بھی نہیں چھوڑی اتنی، یا طلاق کے بعد عدت کا خرچہ ہی نہیں دے رہا، دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دیا. ورنہ عدت کا خرچہ تو شوہر کے ذمہ ہے نا، وہ نہیں دے رہا، خرچہ نہیں دے رہا، دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دیا، وہ کہاں جائے گی؟ بھائی بھی نہیں رکھ رہے اس کو، کوئی بھی نہیں. تو پھر مجبوری میں جاب کی حد تک وہ گھر سے باہر جائے گی، لیکن اس میں بھی زینت اختیار نہیں کرے گی، جائے گی اور پردے کے ساتھ ہی واپس. آج کل عدت میں بھی خواتین پورے
मेकअप ठेकअप लिपस्टिक पाउडर सब चल रहा होता है, ये हराम है भाई, नाजायज है। अब अंग्रेज के पट्टे नहीं है, अंग्रेज के बच्चे नहीं, मुसलमान है। तो ये तो है इद्दत के हकाम। दूसरी बात, घर से निकलने का तो मैंने बता दिया, शदीद मजबूरी में निकल सकती है घर से, वरना नहीं निकल सकती। दूसरी बात, एक चीज होती है हिदाद, शरीयत ने औरत को यह भी पाबंद किया कि घर से नहीं निकलेगी। दूसरा, शरीयत ने औरत को पाबंद किया वो सोग भी बनाएगी, हिदाद जिसे कहा जाता है। सोग का मतलब क्या है? जीनत इख्तियार नहीं कर सकती इद्दत के दौरान। जीनत में क्या है? लिपस्टिक पाउडर, मेहंदी, परफ्यूम का इस्तेमाल। ये नहीं कि सफेद कपड़े पहन के बैठ जाए। जमाना जाहिलियत में ऐसा होता था, उसको गंदगी वाली जगह पे रखते थे, 2 साल की इद्दत होती थी और मेंगनियां पड़ी भी होती थी वहां पे गंदगी में। ये भी गलत है, नाजायज है। इस्लाम ने इतना कह दिया कि भाई आप नहा धो भी सकती हो, सुर्खी पाउडर इस्तेमाल नहीं कर सकती, चूड़ियां नहीं पहन सकती, कोई भी जीनत का काम नहीं कर सकती। बाकी नॉर्मल जो कपड़े होते हैं पहनने के वो पहनेगी, वो जिस्म की सफाई सुथराई करेगी, वो गुसल भी करेगी, जो सफाई सुथराई है वो करेगी। हिदाद इसको कहा जाता है। समझते हो कि नहीं समझते? 3 तलाकें हो या शौहर का इंतकाल हो जाए, इद्दत के दौरान औरत जीनत इख्तियार नहीं कर सकती। आज हमारी खवातीन ने इन अहकामात की भी धजियां उड़ा दी, कोई होश ही नहीं है इद्दत क्या होता है। हाँ, अगर तलाके रजई है, शौहर ने 1 तलाक दी है या 2 तलाकें दी हैं, तो निकाह भी खत्म नहीं हुआ, तो घर से बाहर तो नहीं निकलेगी, लेकिन जीनत इख्तियार करेगी। वो क्यों इख्तियार करेगी? ताकि शौहर को पसंद आए, वो शौहर की उसकी तरफ रगबत हो, माइल हो, ताकि शौहर रुजू कर ले। क्योंकि शरीयत में तलाक अच्छा काम नहीं है। इस्लाम चाहता है कि अगर दे भी दिए तो रुजू कर लो। 3 तलाकें हराम क्यों है? इसीलिए तो हराम है कि रुजू का ऑप्शन खत्म हो जाता है, इसीलिए तो नाजायज है। और अहले हदीस कहते हैं होती नहीं है तलाक, तो भाई नाजायज इसी बेस पे है कि हो जाती है गलत तरीके से, फिर निदामत होती है, तलाफी नहीं हो सकती। इसी वजह से तो हराम करार दे दिया। अगर 3 तलाकें एक ही होती तो अल्लाह कहता है देता रहे, तो 3000 देता रहे, होगी तो एक ही, तो क्या 3 हो जाती है जल्दबाजी में, गलत होता है, तभी तो अल्लाह ने गलत। देखो, जिस बंदूक में गोली होती है उसी बंदूक का चलाना हराम होता है। जिस बंदूक में गोली नहीं है उस बंदूक को ठा 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 करते रहो। मैंने सिक्योरिटी के लिए पिस्टल रखी हुई है ना, पिस्टल है मेरे पास, तो मैं घर गया, मैंने बैग में, वो घर में तो जाके आदमी बिल्कुल उसको गोलियां वोलियां निकाल के रखता है ना, तो मैंने बैग की जिप लगा दी और पिस्टल रख दी अंदर। मेरी छोटी सी बच्ची, उसको पता नहीं कहां हाथ लगा, उस पर आई, मेरे सामने खड़ी भी, कह रही है ठा 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 ठा। अबे मैंने कहा ये क्या क्या कर रही है भाई, मुझे पिस्टल कहां से आ गई? उसने कही जिप भी खोली होगी। खैर उसमें वो गोलियां नहीं थी, वो मैगजीन निकला हुआ था। तो कार्टून वार्टून देखते हैं ना बच्चे, इधर उधर देख रहे होते हैं, तो मुझे इतनी हंसी आई ऐसे कि ठा 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 ठा, ओरिजिनल पिस्टल से। अगर उसमें गोली होती तो मुझे हंसी आती? फिर उसकी जो खिलौने वाली बंदूक थी ना, मैंने ली और मैंने उसको किया ठा ठा ठा, छोटी सी, बिल्कुल बोलना भी नहीं आता अभी उसको। तो बच्चे भाई बड़े होशियार पैदा हो रहे हैं यार, आजकल के बच्चे बड़े होशियार पैदा हो रहे हैं। उसको ये पता है कि इससे ठा ठा होता है बस। तो पिस्टल में मेरे भाई, अच्छा जब मैं कर रहा हूं ना ठा ठा, तो कह रही अब्बू नहीं, अपनी तोतली जबान में छोटी बच्ची, अब्बू नहीं। मैंने कहा इसको पता है, अब अब्बू की तरफ करके ठा ठा करते हो यार। बच्चे हैं, नीचे लोगों के नेगेटिव कमेंट्स आ रहे होंगे, हाँ लग रहा है मुझे बच्ची भी मारना चाह रही है। बच्चे हैं भाई, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हंसी मुझे बहुत आई। मैं वैसे जैसे मैंने सामने देखा तो पिस्टल ओरिजिनल हाथ में, और दोनों हाथों से, क्योंकि उससे उठ नहीं रही थी, ठा ठा ठा। इससे पता चलता है भाई, जिस घर में बच्चे हो ना, असलहा जरा एहतियात से रखो, कुछ पता नहीं होता बच्चों का। बच्चे मजा, वो तो गेम खेल रही है ना मेरे साथ, वो वीडियो गेम में उसने देखा होगा कहीं, वो तो गेम खेल रही है। तो ये चाकू छुरियां बुरियां ये सब चीजें, तभी लिखा होता तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। बच्चे जब गाय ज़बा होते हुए देखते हैं ना, खेल खेल में एक दूसरे की गर्दन पे छुरी चला देते हैं। ये ऐसे भी वाकया सामने आए हैं कि तू गाय बन जा, काट देते हैं हम तुझे। तो छुरी चाकू सारे बच्चों से दूर रहे। खैर, तो उसमें पिस्टल में गोली नहीं हो तो फिर ठाठा करते रहो बैठ के, कोई नुकसान नहीं है। तो मेरे भाई, ये जो 3 तलाकें हैं, ये चूंकि अल्लाह को पता है ये वाकई हो जाएंगी, ये तीनों गोलियां जाके निकल जाएंगी, तभी अल्लाह ने इसको हराम और नाजायज करार दे दिया। हजरत उमर के पास जब कोई 3 तलाकें दे के आता था, डंडे से उसके सर पे कोड़ा पहले मारते थे, बीवी के हराम होने का फतवा बाद में देते थे कि तूने ये हमाकत क्या की। अब्दुल्ला बिन अब्बास के पास कोई 3 तलाकें दे के आए, उन्होंने बोला तुम हमाकत पे सवार होते हो, फिर हमसे आके कहते हो कि हम गुंजाइशें निकालें तुम्हारे लिए। तो ये अहले हदीस हज़रात ही का ज़र्फ है कि वो 3 तलाकों के बाद बीवी को हलाल करार दे देते हैं। वरना खुदा की कसम, जिसने कुरान और सुन्नत पढ़ा है ना डेप में जाके, वो सब कुछ कर लेगा। 3 तलाकों के बाद बीवी के हलाल होने का फतवा कभी भी नहीं देगा। उसको पता है ये एक बहुत बड़ी जुर्रत है। तो अहले हदीस के ज़र्फ को मैं सलाम करता हूँ, कैसे कर देते हैं ये। और इस पे बहस भी नहीं करने के लिए बैठते भी नहीं है, बातचीत भी नहीं करते, भाग जाते हैं बातचीत से। तो उनको पता है कि ये इस मसले में हमारे पास
دلائل نہیں ہے. ٹی وی پہ آ کے بولتے رہیں گے, حدیثوں کے ترجمے غلط کرتے رہیں گے, ریفرنس. بھائی میرے سامنے بیٹھ کے دو یار, میں تمہیں بتاؤں کہ تم کیا خیانت کر رہے ہو اس میں. میں پرسنلی اہل حدیثوں کو الڑ طلاق برا نہیں کہتا, ان کی جو خوبیاں وہ بھی مانتا ہوں. میرے دوستوں میں بہت سے اہل حدیث ہیں. 3 طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث 100% غلط ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب مبالغہ آرائی کرتے ہیں. آ جاؤ نا, میں بیٹھ کے بتا دوں گا کہ میں مبالغہ آرائی کر رہا ہوں یا حقیقت بیان کر رہا ہوں. کوئی ایک صحابی دکھا دو یار جس نے 3 طلاق کو ایک کہا ہو. تم صحابہ سے بھی آگے نکل گئے, صحابہ سے بھی تمہارا جو ہے نا, تم قرآن و سنت کو زیادہ سمجھنے لگے ہو. خیر بات کہیں اور چلی گئی. تو اس لیے اب تو میں سوچ رہا ہوں جب میں نکاح پڑھاؤں نا, دولہا سے کمبخت سے پہلے ایگریمنٹ کرواؤں کہ ابھی مجھ سے معاہدہ کر, کچھ بھی ہو زبان سے 3 طلاقیں نہیں نکالنی ہے. جتنے بھی قاضی ہیں نکاح پڑھانے والے, حکومت کو چاہیے ایک نکاح نامے میں یہ الفاظ بڑھا دیں کہ میں معاہدہ کرتا ہوں خدا نہ خواستہ اگر بیوی سے نہ بنی, اکٹھی 3 طلاقیں کبھی بھی زبان سے نہیں نکالوں گا. حکومت تو نہیں کرے گی, ہم خود تو کر لینا. یہ ہو سکتا ہے کر لے حکومت, بعض دفعہ اچھے کام بھی ہو جاتے ہیں. ابھی پنجاب میں گیا ہوں تو نکاح نامے میں ختم نبوت کے الفاظ ڈلے ہوئے تھے. بڑا اچھا لگا مجھے دیکھ کے. عمران خان کے دور حکومت میں یہ کام ہوا تو بہت اچھا کام ہوا کہ ختم نبوت کے الفاظ جو ہے وہ, اب میں جب یہ بات کر دوں گا تو بہت سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. بھائی آپ کے حکومت میں بھی کوئی اچھا کام ہوگا, اس کو بھی بولیں گے اچھا کام ہو گیا. ہمارا کوئی, میں نجی محفل میں تو کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ کر سکتا ہوں, جب میں ممبر میں بیٹھا ہوں تو بھائی ہمارا بیان سب سنتے ہیں, مسلم لیگ والے بھی, JUI والے بھی, PTI والے بھی سب سنتے ہیں. تو اس لیے میں پھر کسی جماعت کو فیور نہیں کروں گا. لیکن ایک خاندانی کام ہو گیا تھا جو پنجاب میں بھی, میں اپنے کزن کا میں نے نکاح پڑھایا ہے, تو اس میں یہ الفاظ تھے کہ دولہا دلہن سے اقرار لیا جا رہا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں. یہ اچھا کام کیا پنجاب حکومت نے, اس کو باقی رکھا, یہ اچھا کام ہے. چاہتی تو چینج بھی کر دیتی, باقی رکھا, اچھا کام ہے. پرانی حکومت کا کام تھا, پنجاب گورنمنٹ نے اس کو باقی رکھا, سبحان اللہ. سمجھ رہے ہو, اچھا کام ہے. اللہ کرے اگلی حکومت بھی اس کو, اور سندھ میں بھی یہ ہو جائے. تو یہ نکاح جو جتنے بھی قاضی لوگ ہیں نکاح پڑھانے والے ہیں, میں ان سے اپیل کرتا ہوں, اور میں خود بھی اب کوشش کر رہا ہوں کوئی ہم ایسے پیپر بنوا لیں جس پہ دولہا کو پہلے اس سے سائن لیے جائیں, معاہدہ کر, کچھ بھی ہو جائے, زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے, انشاءاللہ ہم رہیں گے. میں ڈیورس نہیں دوں گا. اللہ نہ کرے اگر کبھی نوبت آئی, 1 سے زیادہ طلاق کبھی بھی زندگی میں منہ سے نہیں پھوٹوں گا میں. یہ معاہدہ کروانا چاہیے. دھڑا دھڑ طلاقیں, برداشت ختم. میں پان گٹکوں کی پیداوار مارکیٹ میں آ رہی ہے, پیزے برگر کی پیداوار اور فارمی انڈے اور فارمی مرغیوں کی جو پیداوار ہے اس میں برداشت کہاں ہوگی, تو طلاقیں ہی نکالے گی نا وہ. پھر مفتیوں کا سر کھاتے ہیں کہ کیا ہو گیا, بیوی اور رل گئی, فلانا ہو گیا, پر حلالے کروا رہے ہوتے ہیں یا جا کے اہل حدیثوں سے فتوے لا رہے ہوتے ہیں. تو دونوں کام ہی غلط ہیں. خیر, تو بات کہیں اور چلی گئی, میرا خیال ہے لمبی بات ہو گئی, بات کو سمیٹتا ہوں میں. سوگ جو ہے نا, یعنی عورت فیشن نہیں کر سکتی. اگر طلاق رجعی ہے تو اس میں وہ زینت اختیار کرے گی لیکن گھر سے نہیں نکلے گی. اور زینت جب اختیار کرے گی, اسی سے پتہ چلتا ہے عورت کے لیے ملازمت شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. اگر ساری عورتوں نے جاب ہی کرنی ہے تو عدت کے احکام تو برباد ہو گئے نا اسلام کے. اسلام میں عورت گھر کے لیے ہے. یہ جو آج فیشن چل رہا ہے نا, عورت بھی جاب کرے, عدت کے احکام تو سارے برباد ہو جائیں گے. جاب پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتی ہے عورت کی عدت کے احکام. تو اس لیے زینت صرف رجعی طلاق میں عورت اختیار کر سکتی ہے. طلاق بائن ہو یعنی نکاح ختم ہو گیا یا شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو پھر زینت اختیار نہیں کر سکتی. یہ عدت کے حکام ہے, یہ میرے بیان کردہ نہیں ہے, یہ اللہ اس کے رسول کے حکام ہے. اور قرآن جہاں بھی ایسے حکام بیان کرتا ہے ایک دھمکی دیتا ہے, وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ, جو اللہ کی حدود کو توڑے گا وہ اپنی جان پہ ظلم کرے گا. تو ہماری جو لبرل انٹیوں نے آج کل عدت کے حکاموں کی دھجیاں اڑا دی ہے نا, بھئی ایک دن قیامت بھی آنے والی ہے, اللہ آپ سے حساب لے گا. ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ یہ عدت میں عورت پہ سوگ ہے کیوں, وہ زینت اختیار کر کیوں نہیں سکتی. اس کی 2 حکمتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اس میں کے لیے نکاح حرام ہے, تو ہر وہ کام جس سے اس کی طرف رشتے آئیں وہ بھی ناجائز ہے. دوسرا, اسلام میں عورت کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ تم سے جو شوہر کی نعمت چھن گئی ہے یہ معمولی نعمت نہیں چھینی ہے, تو اب تمہیں زینت اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس سے شوہر کا کانسیپٹ عورت کے دل میں عظمت والا بٹھانا, انگریزوں میں یہ نہیں ہے. ادھر لاش پڑی ہوئی ہے اور خاتون میک اپ پاؤڈر لگا کے جاب کرنے جا رہی ہوتی ہے, تو ان کے یہاں نہیں ہے, رشتے ختم. تو عورت کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ تم سے جو نکاح کی نعمت چھینی ہے, تمہارا شوہر یہ تمہارا سرپرست تھا, باپ کے مرنے پر عدت نہیں ہے, بھائی کے مرنے پر عدت نہیں ہے, بیٹے کے مرنے پر عدت نہیں ہے, شوہر کے مرنے پر عدت ہے. تو میری اور آپ کی اتنی ویلیو ہے اللہ کی نظر میں, گھر میں ہماری 2 ٹکے کی ویلیو نہیں. یہی باتیں میں یہاں کر رہا ہوں, گھر میں نہیں. چلے حضرت, اب میں آپ کو موقع دے رہا ہوں, بہت معذرت.